يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں. آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک اہم موقع جو فتح مکہ سے تعلق رکھتا ہے. مکہ مکرمہ فتح ہوا، دشمن پر غلبہ نصیب ہوا اور دین اسلام غالب آیا. تو وہ کیسے ہوا؟ مکہ مکرمہ فتح ہو کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا تو کیسے آیا؟ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اس کا اشارہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ اللہ ہی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین حق کو تمام دینوں پر غالب کر دے. تو اللہ نے دین اسلام کو پوری دنیا کے دینوں پر کیسے غالب کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سارے دشمنوں پر غلبہ کیسے ملا، کیسے عطا فرما. اس کی ایک تاریخ ہے اور تاریخ میں بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری وجوہات ہیں اس کی. میں اس میں سے ایک چیز کا اس وقت میں انتخاب کرتا ہوں اور وہ ہے صلح حدیبیہ. کبھی کبھی پیچھے ہٹنا، کبھی کبھی قدموں کا پیچھے ہٹانا، یہ آگے چل کر کے تیز حملہ کرنے یا تیز طریقے پر دوڑنے کے لیے سبب ہوتا ہے، ترقی کا سبب ہوتا ہے. پیچھے ہٹنا ہار نہیں ہوتا بلکہ جیت کے لیے پہلا قدم ہوتا ہے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہوگا کہ صاحب پیچھے ہٹ گئے، ہار مان لی، صلح کر لی اور دب گئے. تو بظاہر تو اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام تو دبنے کے لیے نہیں آیا، لیکن ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ بھائی اسلام دب گیا، مغلوب ہو گیا، صحابہ مغلوب ہو گئے اور دشمن غالب آ گیا. کبھی کبھی ظاہری طور پر ایسا نظر آتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھی دشمن پر سخت حملہ کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں تاکہ دشمن دھوکے میں رہے، اور اس کے بعد دشمن پر زبردست حملہ ہوتا ہے جس سے دشمن غالب ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پرندے کو کہ پرندہ اڑان بھرنے سے پہلے پیروں کو دباتا ہے اور پروں کو نیچے زمین کی طرف میں وہ پھیلاتا ہے. حالانکہ اڑنے کے لیے تو اوپر کھڑا ہونا چاہیے
اور پر کو اوپر کی طرف پھیلانا چاہیے، اس لیے کہ اوپر اڑنا ہے. لیکن اوپر اڑنے کے لیے پرندہ پیر اپنے دبا لیتا ہے اور پروں کو زمین کی طرف پھیلا کر کے تیاری کرتا اڑنے کی، پھر اس کے بعد ایک دم سے اڑتا ہے. تو یہ سب مثالیں ہیں، مجھے اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. صلح حدیبیہ کی تقریباً اسی انداز کی صلح تھی کہ آگے 2 سال بعد پورے مکہ مکرمہ کو فتح کروانا تھا اللہ تعالیٰ کو. تو پورا مکہ فتح کروانے کے لیے 2 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو انہی مکے کے مشرکوں سے صلح کرنی پڑی، مصالحت کرنی پڑی اور دبنا پڑا. یہ واقعہ بڑا زبردست تاریخ کا دلچسپ واقعہ ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اپنے ملک کے جو حالات اس وقت میں ہمارے چل رہے ہیں ان حالات کے لیے اس میں سے روشنی لینا چاہیے. میرا عنوان تو بڑا لمبا ہے اور مجھے امید نہیں کہ میں اپنے وقت کے اندر اس عنوان کو سمیٹ سکوں گا، لیکن تھوڑا بہت تو اس میں اس کو چھیڑ دوں گا. اللہ نے چاہا تو آگے اس کو پورا کریں گے. صلح حدیبیہ، صلح کسے کہتے ہیں سب جانتے، صلح کر لیں، مصالحت، کمپرومائز، صلح کر لیں. حدیبیہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جو مدینے سے چل کے مکے کی طرف چلتے ہوئے مکے کے قریب میں ایک مقام ہے حدیبیہ. لوگ جاتے ہیں عمرے میں، حج میں، تو اس مقام کو دیکھتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں. مدینہ سے مکہ اور مکے سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں وہ مقام ملتا ہے حدیبیہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا پورا واقعہ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں. یہ مدینہ منورہ میں رہنے کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ مکہ چھوڑ کے حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مکہ ہاتھوں سے تو چلا گیا. حضور مدینہ چلے گئے، مدینے میں رہتے ہوئے مکے والے پریشان برابر کرتے رہے، لڑتے رہے، لڑائیاں ہوتی رہی. غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، خندق ہوا اور یہ سب مختلف غزوے اور لڑائیاں برابر چلتی رہی مکے والوں کے ساتھ میں. تو 5 سال تقریباً، بلکہ 6 سال اس میں گزر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال بعد، ہجرت کے 6 سال بعد خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں اور بیت اللہ پر آپ کا قبضہ ہو گیا ہے، آپ کے ہاتھوں میں آ گیا ہے. صحابہ کرام کوئی حلق کرا رہے ہیں، کوئی قصر کرا رہے ہیں، یعنی بال کاٹ رہے ہیں. عمرہ کرنے کے بعد جیسے بال کاٹا جاتا ہے، موڑا جاتا ہے، یہ حضور نے خواب دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب حضور اگلے دن صبح حضور نے صحابہ کے درمیان میں بیان کر دیا. اب اس خواب کو سننے کے بعد صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی، کیونکہ مکہ چھوڑ کر آئے تھے، مدینہ منورہ میں مستقل رہے. طویل زمانہ مکہ چھوڑے ہوئے گزر گیا، 5-6 سال گزر گئے، مکہ جانا نہیں ہوا اور مکے سے تو آپ کو نکالا گیا، آپ کے صحابہ کو نکالا گیا. اب جب خواب یہ دیکھے کہ آپ مکہ گئے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو حضور کا خواب تو سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے اس خواب کو سننے کے بعد بڑی خوشی کا اظہار کیا اور سب تیار ہو گئے کہ ہم چلیں گے عمرہ کرنے چلیں. حضور نے بھی اعلان کر دیا کہ چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں. جن سے لڑائی ہو رہی ہے مکہ مکرمہ مکے والوں سے، وہاں عمرہ کرنے کے لیے جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، ایک لڑائی مول لینا ہے. لیکن حضور نے ارادہ فرما لیا عمرہ کرنے چلیں گے. اعلان کر دیا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جس کو چلنا ہو ساتھ میں چلیں. صحابہ کرام نے تیاری شروع کر لی. بڑی تعداد اکٹھا ہو گئی، کوئی 1300 تھے یا 1400 یا 1500، مختلف روایتیں ہیں. 1300، 400 یا 500، 1500 کے تقریباً صحابہ تیار ہو گئے. کسی پر اصرار نہیں تھا، کسی پر جبر نہیں تھا. جو خوشی سے چلنا چاہے چلے، جو نہیں چلنا چاہتا اس پر اصرار نہیں، کیونکہ یہ حکم تو نہیں تھا، سب کو چلنے کا. حضور نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کو پورا کرنے کی بات تھی تو سب تیار ہو. اب جب تیار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو ہم صرف عمرہ کرنے جائیں.
ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے، جنگ نہیں کرنا ہے، اس لیے ہتھیار ساتھ میں نہ لو. ایک تلوار اور تیر ساتھ میں لے سکتے ہیں، کیوں کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے، سیلف ڈیفینس ہے. تو ایک تلوار لے لو اور تیر ساتھ میں لے لو، باقی کوئی سامان ہتھیار نہ رہے ساتھ میں، کیونکہ ہم کو لڑنا نہیں ہے، عمرہ کرنا ہے. تو روانہ ہو گئے. اب جو چلے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے مدینے سے چلے مکے کی طرف. تو چلتے چلتے ایک مقام پر آپ علیہ السلام ٹھہر گئے، رک گئے. وہ مقام ہے ذوالحلیفہ، جہاں آج بھی میقات کا وہ مقام ہے، میقات ہے، وہ احرام وہاں سے باندھا جاتا ہے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، کیونکہ یہاں سے میقات شروع ہوتا ہے، احرام باندھا جاتا ہے. وہاں صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانور بھی ساتھ میں لے چکے تھے جو قربانی کرنے کے تھے، نشانات بھی اس کو صحابہ لگا چکے تھے. صحابہ اکرام بھی جانور ساتھ میں لے چکے تھے، بڑی تعداد میں جانور تھے، 70 اونٹ غالباً تھے ساتھ میں جو قربان کرنے کے لیے. اب وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ بھیجا جائزہ لینے کے لیے کہ دیکھ کر آؤ کہ قریش کیا کر رہے ہیں، کیا ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ ہم جو آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے ارادے سے، اس بارے میں قریش کا خیال معلوم کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالیں گے، کوئی پریشان تو نہیں کریں گے، ذرا معلوم کر لو، حالات معلوم کرنے کے لیے. تو چنانچہ ایک آدمی، ایک صحابی گئے اور جا کر آنے کے بعد خبر دی کہ وہ لوگ تو لڑائی کی تیاری کر چکے ہیں، مکے والے لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں اور جمع کر لیا ہے انہوں نے فوجوں کو، اور ساتھ میں احواز کو، حبشیوں کو بھی بلا کر رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ آپ کو مکے میں داخل ہونے ہم نہیں دیں گے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے آپ کو. یا رسول اللہ آپ غور فرما لیجیے کہ مکے والوں نے تو طے کر رکھا کہ آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے اور مکے نہ آنے نہیں دیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ شروع کیا. بھائی مشورہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے. آپ علیہ السلام نے 3 آپشن رکھے، 2-3 آپشن رکھے. آپ نے کہا کہ دیکھو ایک آپشن یہ ہے کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے، اسی حال میں جائیں گے، اور ہم کہیں گے کہ بھائی ہم کو عمرہ کرنے دو. اگر وہ عمرہ کرنے چھوڑ دیں گے تو عمرہ کر کے آ جائیں گے، اور اگر وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے پھر تو ہم تو لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہم اگرچہ لڑنے نہیں دیتے، لیکن اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم تو پیچھے نہیں ہٹنے والے. اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہاں مکے والوں کا ساتھ دینے کے لیے فوجیں جمع کی ہیں، ان کے علاقے پہ حملہ کرو جا کے ان کے گھروں پہ. ادھر ان کے گھروں پہ حملہ ہوگا تو آٹومیٹکلی یہاں سے بھاگ آئیں گے اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر بار کو بچانے کے لیے، تو وہاں سے راستہ صاف ہو جائے گا، مجموعہ منتشر ہو جائے گا مکے کا. یہ 2-3 آپشن تھے. فرمایا حضور نے کہ بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ کے ارشاد کے مطابق ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے نکلے ہیں، ہم عمرہ کرنے چلیں گے، دیکھتے پھر کیا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق کی رائے پسند آئی. آپ نے کہا تو چلے. آگے بڑھتے رہے. پھر ایک مقام پہ پہنچے، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور ٹھہرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی قصوہ، وہ بیٹھ گئی، آگے چلنے لگے، اونٹنی بیٹھ گئی قصوہ. تو اب لوگوں نے اٹھانا چاہا کہ بھائی کسی طرح سے اونٹ اڑ جائے. جو لوگ اونٹوں کو اٹھانا جانتے تھے وہ اپنی ترکیبوں سے اونٹ کو اٹھانا چاہتے تھے، اونٹ کو اٹھانا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹ عام اونٹوں کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اور یہ اس کو اس طرح اٹھانے سے یہ نہیں اٹھے گا، اس کو جو اللہ کا حکم ہے وہ کرے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر کے فرمایا کہ دیکھو اگر حرم شریف کی بے حرمتی ہوتی ہے
تو حرم شریف کے احترام کو باقی رکھنے کے لیے میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. حرم شریف کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. اس کے احترام کو باقی رکھنے کے لیے کوئی بھی بات ہو میں اس کے لیے آمادہ ہوں, تیار ہوں. یہ کہہ کر اس کے بعد حضور نے اونٹ کو اٹھایا تو وہ اڑ گیا. اب اس کو لے کر کے آپ آگے بڑھے اور ایک مقام پر جا کے ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ یہ آدمی کو ایک آدمی وہاں سے آئے نہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم چونکہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں, لڑنا نہیں چاہتے, تو پہلے جا کے قریش کو راضی کیا جائے, اس پر ان کو آمادہ کر دیا جائے, لڑائی کا ماحول نہ بننے دیا جائے. اس کے لیے ایک آدمی کو یہاں سے جانا بہتر ہوگا, مناسب ہوگا. چنانچہ حضور نے فرمایا کہ وہ کون جائے؟ تو حضور نے اشارہ دیا کہ بھائی عمر جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زیادہ بہتر ہے. حضرت عمر چلیے. حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم سلامتوں پہ, لیکن وہاں پر ہمارے موافقت کرنے والا کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے کہ اگر قریش بگڑ گئے اور انہوں نے اگر ان کو پریشان کیا, ستایا, تو ہماری تائید میں فیور میں آنے والا وہاں اس وقت میں کوئی نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے بھیجنے کے بجائے عثمان کو بھیجیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا وہ لوگ احترام کرتے ہیں اور بڑی عزت بھی کرتے ہیں, ان کی بڑی تعظیم توقیر کرتے ہیں, ان کو آپ بھیجیں. حضور نے رائے پسند فرمائی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. حضرت عثمان غنی کو حضور نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو جا کر کے آپ ہمارا مقصد سمجھا دینا, ان کو ٹھنڈا کرنا اور راضی کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم کوئی لڑنے نہیں آئے ہیں, مکے پر قبضہ کرنے نہیں آئے ہیں, ہم صرف طواف کریں گے, عمرہ کریں گے اور واپس مکہ مکرمہ اسی حالت میں چلے جائیں گے. ہمارے راستے میں رکاوٹ مت ڈالو, ہمارے تمہارے درمیان میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے, رکاوٹ مت ڈالو, ان کو کرنے دے. اور اس کے ساتھ حضور نے یہ بھی نصیحت کی کہ وہاں مسلمان ہیں بہت سارے جو اسلام لا چکے ہیں, مسلمان ہو چکے ہیں, مگر اپنا اسلام چھپائے ہوئے ہیں, اور کفار کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ان کی چکر بندی میں پھنسے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ رہے ہیں, ان سے بھی ملاقات کرنا اور ملاقات کر کے ان کو تسلی دینا, ہمت دلانا اور کہنا کہ ہم قریب اسلام غالب آنے والا ہے, ذرا صبر سے رہے گا مکے میں. تو یہ ساری نصیحتیں حضور نے ان کو کر دی اور حضور حضرت عثمان روانہ ہو گئے. جب حضرت عثمان مکہ مکرمہ میں روانہ ہوئے, روانہ ہوتے وقت میں ان کو سعید بن العاص کے بیٹے نے اپنے ساتھ میں لے لیا, اونٹ پہ اپنے سوار کرا دیا کہ میں ان کو لے کے جاؤں گا. ان کا آدمی تھا تو سعید بن العاص اپنے اونٹ پہ, سعید بن العاص کے بیٹے اپنے اونٹ پہ لے کے ان کو جب روانہ ہوئے مکے کی طرف میں, تو ان کو دیکھ کر کے سب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ سعید بن العاص کے بیٹے نے ان کو امان دی ہے, ان کو چھیڑنا درست نہیں, چھیڑچھاڑ نہیں کریں. حضرت عثمان قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے ملتے رہے, ملاقات کرتے رہے, سب کو کنونس کرتے رہے, راضی کرتے رہے, اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی تمہارا کوئی بیچ میں نقصان نہیں ہے, وہ آئیں تو عمرہ کریں گے چلے جائیں گے, لہٰذا ان کو موقع دے دو, تم کو رکاوٹ مت ڈالو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم حاضر نہیں دیں گے, ہم ان کو مکے میں آنے نہیں دیں گے, ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے. کسی طرح راضی نہیں ہوئے, کسی طرح راضی نہیں ہوئے. بالآخر حضرت عثمان سے انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری عزت کرتے ہیں, تمہارا احترام کرتے ہیں, تم کو ہم اجازت دیتے تم عمرہ کر کے جا سکتے ہو. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عمرہ کرنے کا موقع تھا, لیکن حضرت عثمان نے بالکل یہ عمرہ نہیں کیا. حضرت عثمان غنی نہیں, بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ میں اللہ کے رسول کے بغیر کیسے عمرہ کروں, میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کی امانت میں, تو اپنے نبی کو چھوڑ کر کے میں تنہا کیسے عمرہ کروں, میں عمرہ نہیں کروں. ادھر تو حضرت عثمان کا یہ خلوص تھا. ادھر کیا بات پھیل گئی صحابہ میں, دو باتیں ہیں. جب حضرت عثمان روانہ ہوئے تو روانہ ہوتے ہی صحابہ میں چلی گویاں شروع ہی کہنے لگے کہ عثمان تو مکہ جا رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں, ان کو موقع ملے گا طواف عمرہ کرنے کا, اور یہ تو طواف کر کے عمرہ کر کے آ جائیں گے, بڑے مزے میں رہیں گے. صحابہ میں چلی گویاں شروع. حضور نے فرمایا ہرگز نہیں, میں عثمان کو ایسا نہیں سمجھتا, عثمان کو میں ایسا نہیں سمجھتا کہ وہ میرے بغیر اور ہم سب کو
حدیبیہ میں یہاں پر چھوڑ کر کے اس حالت میں چھوڑ کر کے تنہا جا کے عمرہ کر کے آ جائے مزہ کر کے، میں نہیں سمجھتا کہ عثمان ایسا کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون سی چیز ان کو رکاوٹ بنے گی وہاں؟ وہ تو مکے میں جب داخل ہو گئے تو عمرہ کر کے آئیں گے، کیا رکاوٹ ہے ان کو؟ حضور نے فرمایا ان کا خلوص رکاوٹ ہے، ان کے دل میں خلوص ہے، وہ اپنے نبی کو چھوڑ کر عمرہ کرنے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ باتیں وہاں چل رہی ہیں اور مکے میں ایسا ہی ہوا، حضرت عثمان کے ساتھ ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دی گئی، مگر انہوں نے بالکل مانا نہیں کہ میں عمرہ نبی کے بغیر نہیں کروں۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور عظمت کس قدر زیادہ تھی، ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک بات مشہور ہے غیروں میں کہ آپ بڑے لڑاکو تھے نعوذ باللہ، اور آپ بڑی لڑائیاں کرتے تھے اور قتل کرتے تھے اور خوب کرتے تھے، آپ ایسے جو ہے جنگوں والے تھے، جنگی مزاج کے تھے نعوذ باللہ، یہ حضور کے اوپر جو الزام ہے، یہ الزام پہلے ہمارے ذہن سے نکلنا چاہیے اور اس کے بعد ہم کو غیروں کے ذہن سے نکالنا چاہیے۔ یہاں موقع تھے بہت سارے، حضور نے جنگ کو ترجیح نہیں دی، لڑائی کو ترجیح نہیں دی، صلح کو ترجیح دی۔ اسی کے لیے میں یہ سب چیزیں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ہر موقع جنگ کا نہیں ہوتا ہے، ہر موقع لڑائی کا نہیں ہوتا ہے، ہر موقع جہاد کا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے موقع صلح کے ہوتے ہیں، مصالحت کرنے کے ہوتے ہیں، مفاہمت کرنے کے ہوتے ہیں، بیٹھ کر گفتگو کرنے کے، مذاکرات کرنے کے ہوتے ہیں، مذاکرات سے باتوں کو حل کرنا ہوتا ہے، لڑائیوں سے مسئلوں کو حل نہیں کیا جاتا۔ یہ حضور کا طرز زندگی یہ ہم کو بتاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی کے متعلق ایک بات تو غلط فہمی کی تھی، وہ حضور نے درست فرمائی۔ دوسری بات، حضرت عثمان مکے میں تھے اور یہ سارے معاملات مکے میں وہ کوشش محنت کر رہے تھے، ملاقاتیں کر کے ذہن بنا رہے تھے، ماحول بنا رہے تھے۔ ادھر صحابہ کرام میں کسی نے یہ بات مشہور کر دی کہ مکے والوں نے عثمان کو شہید کر دیا۔ یہ مشہور غلط خبر مشہور کر دیا۔ اب جیسی صحابہ میں غلط خبر پھیلی، عثمان رضی اللہ عنہ کو، جن کو حضور نے گفتگو کے لیے، مذاکرات کے لیے بھیجا تھا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر طیش آ گیا، صحابہ گرمی پیدا ہو گئی، جوش، ولولہ، اور ایک ماحول میں، خزاں میں جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ دشمن کے خلاف ایک ورگلانے اور بھڑکانے والی بات پیدا ہو گئی۔ صحابہ اکٹھا ہو گئے، ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سارے صحابہ کو حضور نے جمع فرمایا، سارے صحابہ دوڑ کے آگے حضور کے پاس اکٹھا ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے جن کو مذاکرات کے لیے بھیجا تھا ان کو انہوں نے شہید کر دیا، ہم تو اپنے چھوڑیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان تھے، آپ کو بھی خبر نہیں تھی، آپ علیہ السلام نے بھی سمجھ لیا کہ شاید عثمان کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ تو حضور نے اب صحابہ سے بیعت لی کہ اب بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، یا اب ہم ہر حال میں دشمن سے مقابلہ کریں۔ بیعت کی حضور نے، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت کی، سب نے بیعت کی، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ صرف ایک آدمی تھا، اس نے بیعت نہیں کی، وہ کسی جگہ جا کے چھپ گیا، وہ منافق تھا۔ یہ جو 1300 صحابہ یا 14 یا 1500 صحابہ جو گئے تھے، ان میں ایک شخص تھا جس نے بیعت نہیں کی، اس کے متعلق کہتا ہے کہ یہ منافق تھا۔ اس بیعت کے نہ کرنے سے اس کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا، اب تک چھپا ہوا تھا، اس نے ایک بیعت نہیں کی۔ دوسرے شخص جنہوں نے بیعت نہیں کی وہ حضرت عثمان ہے، اس لیے کہ وہ تو گئے تھے مکے میں، ان کے متعلق غلط خبر پھیل رہی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ابھی تحقیق نہیں ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے خود بیعت کی۔ ایک اپنا ہاتھ رکھا اور دوسرا ایک اور ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا کہ عثمان میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی حضور نے پہلے نیا برتن عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پیش کیا، اس کے بعد اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر کے بیعت فرمائی اپنے ہی دست مبارک پہ حضرت عثمان کو اس بیعت میں شریک کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کی فضیلت آئی ہے قرآن میں۔ اس بیعت میں شریک ہونے والوں کی فضیلت ہے، اس فضیلت میں حضرت عثمان کو شریک کرنے کے لیے، غائبانہ شریک کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر حضرت عثمان کی بیعت لی ہے۔
یہ حضرت عثمان سے حضور کی محبت کی علامت ہے کہ آپ نے اس فضیلت میں ان کو شریک کرنے کے لیے، چونکہ حضور ہی کے کام کے لیے گئے تھے اس لیے حضور نے ان کو شریک کیا. تو بہرحال بیعت ہوئی اور بیعت میں یہ معاملہ ہوا. اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکے سے سلامت آ گئے. تو ساری غلط خبریں جو ہے، غلط فہمیاں جو تھی وہ دور ہو گئی، لیکن بیعت کی فضیلت اپنی جگہ باقی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر کے اطلاع دی، یا رسول اللہ، ان لوگوں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن یہ لوگ راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے مجھے عمرہ کرنے کو کہا. میرا دل نہیں چاہا کہ میں آپ کے بغیر عمرہ کر دوں. اور عثمان نے فرمایا اگر اسی طرح 1 سال بھی گزر جاتا میں 1 سال ٹھہرا رہتا مگر عمرہ نہ کرتا آپ کے بغیر. آپ علیہ السلام کا ادب اور آپ سے محبت. پھر ایک بات یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات کرنی چاہیے، مذاکرات کرنا چاہا، تو ایک شخص حدیل ابن ورقہ بنو خزاعہ کے ایک شخص تھے، وہ آئے حضور سے ملے. وہ یہ حضور کے اور مشرکین کے درمیان میں واسطہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے تعلقات رکھتے تھے، بڑی عزت کی احترام بھی کرتے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بات چیت کرنی چاہیے. حضور نے ان کو ساری اپنی بات رکھی کہ دیکھو ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، تم قریش سے جا کے کہو ہم کو عمرہ کرنے کے لیے راستہ چھوڑ دیں اور ایک بات پر ان کو راضی کرو. کیا بات؟ کہ ہم قریش کے ساتھ مصالحت کریں، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر کے مصالحت کر لیں، صلح کر لیں، ایک مدت طے کر لیں. اتنی مدت تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، مکے والوں سے ہم نہیں لڑیں گے اور مکے والے ہم سے نہیں لڑیں گے. ایک مدت تک ہم دونوں مصالحت کر لیں، دونوں کا آنا جانا یہاں ہوتا رہے اور قریش اپنی جگہ سکون سے اطمینان سے رہیں. ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے، سکون کی زندگی وہ بھی جیے، ہم کو بھی سکون سے رہنے دیں. ہمارے اور دوسرے عرب کے قبیلوں کے درمیان راستہ صاف کر دیں، بیچ میں نہ آئے. ہم دوسرے عرب کے قبائل کے پاس جائیں گے، ان کو دعوت دیں گے دین کی، اسلام کی، دین کا کام کریں گے، تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے، دین کی محنت کریں گے. قریش بیچ میں نہیں آئیں گے. اس پر ہماری مصالحت ہو جانی چاہیے. اور لیکن ہم یہ بات قریش سے کہہ رہے ہیں، لیکن قریش اس لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں. وہ تو لڑنے ہی کے لیے تیار ہیں. تم جا کے سمجھاؤ قریش کو جنگ قریش کے حق میں بہتر نہیں ہوگی. قریش کی سلامتی اور عافیت اس میں ہے کہ وہ صلح کے لیے تیار ہو جائے. جنگ نے اس قریش کو تو توڑ کے رکھ دیا ہے، پھر بھی قریش لڑنے کے مزاج کے ہیں. تم جا کے ذرا سمجھاؤ. انہوں نے بات سمجھ لی کہ ٹھیک ہے میں جا کے قریش کو سمجھاؤں. تو گئے. جانے کے بعد قریش کو جمع کیا اور قریش سے کہا کہ دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں اور ایک بات میں جو ان کی سن کر آیا ہوں تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر تم سننے تیار ہو. تو فوراً اکریمہ بن نبی جو ہے ابو جہل کے بیٹے اکریمہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہیں ہم ان کی بات نہیں سنیں گے، یا ان کی کوئی بات مت سنو، ہم ان کی سننے کے تیار نہیں ہیں. نوجوان لوگ تھے جوشیلے، کہ ہم ان کی کوئی بات نہیں سننے تیار ہیں. تو بوڑھے لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی اتنا جوش مت دکھاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، سننے تو کیا کیا پیغام لائیں. تو چنانچہ انہوں نے جا کے بنو خزاعہ کے جو شخص تھے انہوں نے بات اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی. جیسے یہ بات حضور کی سنائی تو عروہ ابن مسعود ثقفی تھے، وہ وہاں بیٹھے تھے، انہی میں سے مشرکین میں سے. وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ بھائی میرے نزدیک تو محمد نے جو بات کہی ہے بالکل مناسب بات ہے، بالکل صحیح بات کہی ہے، درست بات کہی ہے، ہم کو مان لینا چاہیے، اس میں کوئی دیر نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کہو تو میں خود جاؤں گا، جا کے بات کروں گا، اس میں بیچ میں مذاکرات میں شریک ہوں. تو طے یہی ہوا کہ ٹھیک ہے یہ بات مان لی جائے. وہ مذاکرات کیا. عروہ ابن مسعود ثقفی آئے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے بات چیت کی اور فرمایا اور کہنے لگے یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ قریش آپ کی قوم ہے، آپ اپنی قوم ہی کو کیوں ختم کرنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی شخص ایسا جو ہوتا ہے جو اپنی قوم کو ختم کر دے؟ اس طرح کی بات، حالانکہ یہ نادانی کی بات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہی ایسے تھے. تو بہرحال اس نے بات چیت شروع کی اور اس بات چیت کے دوران میں یہ
بات اس کی زبان سے نکل گئی. میں تھوڑا سا وقت آپ کا اور لے لیتا ہوں 2-4 منٹ، اس لیے کہ یہ مضمون پورا ہو. اس کی زبان سے ایک بات نکل گئی کہ یہ جو تمہارے اگر آپ کے آس پاس میں مسلمان ہیں یہ تو سب جو ہے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور وقت آنے پر یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، پیچھے پیٹ پھیر کے آپ کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ تو سب ایسے ہی ادھر ادھر کے کچرا ہماری زبان میں کچرا قسم کے لوگ جمع ہو گئے آپ کے پاس. کوئی شریف آدمی تو آپ کے ساتھ ہے نہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، سب کے سب تو ایسے ہی کچرے قسم کے گھٹیا قسم کے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں. ان کے تو اتنی ہمت نہیں لڑنے کی، وقت آئے گا تو یہ سب آپ کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. آپ ان کی بنیاد پر کیوں ایسا اپنی قوم سے کٹ رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں؟ یہ جو جملہ اس کی زبان سے نکلا، حضرت ابوبکر موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، طیش میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، اور ایسی گالی تھی جو کتابوں میں حدیث کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سخت ترین یہ گالی کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر میں. اور کہنے لگے عروہ سے، عروہ ابن مسعود ثقفی سے، امسس بر لات. لات جو ہے قبیلے، اس قبیلے کے بت کا نام ہے. انہوں نے کہا امسس بر اللہ، کم وقت تیرے جو لات بت ہے نا اس کی شرمگاہ چاٹ جاتے، تو ہم کو ایسا کہتا ہے؟ ہم گھٹیا ہیں، گرے پڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے وقت آنے پر بھاگ جائیں گے؟ ہم مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ آنے نہیں دیتے اور آپ کو دھکا نہیں لگنے دیں گے. ہم کو تو ایسا سمجھتا ہے. طیش میں آ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو اس نے پوچھا حضور سے یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق. تو عروہ ابن مسعود ثقفی ذرا سا ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا کہ ان کا میرے اوپر ایک احسان ہے، اگر وہ احسان نہ ہوتا تو ان کی اس گالی کا میں بھی جواب دیتا. ان کا ایک احسان میرے اوپر ہے. احسان یہ تھا کہ اس عروہ ابن مسعود ثقفی پر ایک مرتبہ قتل کا کیس درج ہو گیا، دیت واجب ہو گئی تھی، یہ دیت دینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. حضرت ابوبکر نے جو ہے وہ دیت ادا کی تھی، تقریباً 10 بڑی بڑی گائیں دے کر کے اس کو چھڑایا تھا حضرت ابوبکر نے. زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے وہ احسان اس کے اوپر تھا. عروہ ابن مسعود ثقفی میں دب گیا کہ ان کا میرے اوپر ایک احسان ہے، اس وجہ سے میں گالی کا جواب نہیں دوں گا. یہ باتیں چلتی رہی، اور اس دوران یہ باتیں لمبی ہیں، مذاکرات چلتے رہے. مجھے اس میں اور مضمون بیان کرنا ہے لیکن وقت بہت ہو چکا. آئندہ میں اس کو انشاءاللہ ضرور کنٹینیو کروں گا. بڑی دلچسپ یہ جو واقعہ ہے حدیبیہ کا اور یہ مذاکرات ہیں بہت دلچسپ ہیں. میں آئندہ گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ ذرا آپ شروع سے آ جائیے تاکہ یہ پورا مذاکرات جو حضور کے ساتھ میں ہوئے ہیں اور جو پورے واقعات میں جو کچھ ہم کو سبق مل رہا ہے ہم کو سمجھنے میں اور سیکھنے میں اس میں بڑی مدد ملے گی. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آئندہ آپ حضرت شروع سے آئیے تاکہ پوری بات مکمل سن سکے. اور آپ کو دعوت نہ الحمدللہ.